بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس ہفتے ہم بات کریں گے سندھ حکومت کی اور سندھ کے اندر حکمرانی کے حوالے سے نئے انکشاف، دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ عزیر بلوچ جن کو اریسٹ کیا تھا لاسٹ ایئر، ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان سے جرا کی تھی، جس کے بعد انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان جمع کرایا تھا، جو کہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا حیدر وحید صاحب، جب تک کہ آئی ایس پی آر نے ان کے سویلین عدالتوں سے رہا ہونے کے بعد آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا، آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، پیغام آیا کہ اب ملٹری کورٹس کے اندر اسپیاناج یعنی کہ ملک کے خلاف اسپائنگ کے چارج پہ ان کو ٹرائی کیا جائے گا۔ اسی کے چند گھنٹوں بعد جو پچھلے سال کی ان کی جی آئی ٹی رپورٹ تھی وہ منظر عام پہ آئی، جس کے اندر انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی کے الگ الگ لوگوں شخصیات کے نام لیتے ہوئے بھی، اور پیپلز پارٹی کے بالعموم پیپلز پارٹی کے ڈھانچے پہ بھی۔ اور عزیر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے تھرو شوگر ملز پہ قبضے کروائے گئے، ان کے تھرو گن رننگ ہوئی، ان کے کہنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے لوگوں کو نامینیشن پیپرز دیے، ان کے زور بازو پیپلز پارٹی نے شہر کے اندر اپنے انکروچمنٹس کریں اور ہٹائیں، لوگوں کے نام بھی لیے، ان کے انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ میں سینئر آفیسرز آف دا پیپلز پارٹی کو انہوں نے ڈائریکٹلی بھی نامینیٹ کیا ہے۔ اور جس نقطے کے اوپر آج کے بعد سے ان کو ملٹری کورٹ کے اندر لے کے جانا ہے وہ یہ کہ ان کو ایران کے اندر جانا، ملک سے بھگانے کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو ایرانین انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا، جس الزام کو ایرانین ایمبیسی نے کافی رد کرنے کی کوشش کی آج کے اخبارات میں بھی، کہ یہ سراسر ایک دس از فیبریکیشن، اس طرح کا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اٹ ریڈز لائک اے کرمنل انڈائٹمنٹ آف دا پیپلز پارٹی، جس ماحول کے اندر زرداری صاحب کے 3 پرانے دوست بھی اچانک غائب ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عزیر بلوچ کا ریسرفیس ہونا، اس طرح ریسرفیس ہونا، ان کا یہ کہنا ہے اس سب انکشافات کے بعد کہ مجھے خدا کے واسطے پولیس والوں کو مت دینا، کیونکہ مجھے اب اپنی جان کو خطرہ ہے، اور میری جان کو خطرہ جو ہے وہ اسی پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران سے ہی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک اب پرانی بات تھوڑی سی ہو گئی ہے کہ ایک تاثر ہے جیسے کہ واچ مین کو بھی کوئی واچ کر رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے، تو اس کی حکومت کو جیسے کوئی واچ کر رہا ہے، جیسے کہ وہ انڈر اسکروٹنی ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، انڈر کانسٹنٹ جو ہے وہ پریشر ہیں۔ تو یہ تاثر تھوڑا سا ٹوٹا تھا جب شرجیل میمن صاحب آئے، ڈاکٹر عاصم صاحب کی بیل ہوئی، لیکن پھر ہم نے زرداری صاحب کے کلوز ایڈز کو جو ہے وہ دیکھا کہ وہ کہیں سے غائب ہو گئے، اور پھر عزیر بلوچ صاحب کی بات سامنے آتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ تاثر تھوڑا سا سولیڈیفائی ہو رہا ہے کہ ابھی تک ایک جو ہے ان آفیشیل زرداری صاحب کی خاص کر، اور میرے خیال سے بالعموم جو ہے وہ سندھ حکومت کی انڈائٹمنٹ اور انکوائری چل رہی ہے۔ جیسے ہم نے ایک تھیوری ہم سن رہے تھے اور ایک افواہ تھی، تھیوری تھی کہ -3 کوئی فارمولا ہے، تو الطاف حسین صاحب کے سیمنگلی پولیٹیکلی آئسولیٹ ہونے کے بعد کیا زرداری صاحب کی باری ہے، اب لوگ اس طرف بھی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر سندھ حکومت بھی مستحکم ہے، آئندہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کوئی تھریٹ بھی نظر نہیں آ رہی، ایٹ لیسٹ سندھ میں، خاص کر رورل سندھ میں۔ تو دوسری طرف یہ ہے، لیکن پھر آئی تھنک کنسپریسی تھیورسٹ کہتے ہیں کہ یہ تھریٹ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف زرداری صاحب کے خلاف ہے، اور -1 پیپلز پارٹی کے خلاف جو فارمولا ہے وہ زرداری صاحب پہ ایمڈ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اس میں نشانہ نہیں ہے، اوورآل صرف زرداری صاحب اور ان کے دوست نشانہ ہیں۔ صحیح ہے، یہ تھیوری ہے، اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اشارے اس طرف آج ہماری گیسٹ لسٹ بھی اس حوالے سے تھوڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جہاں تک اب تک کی بات ہے یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک ونڈیکیشن ہے کہ دیکھیں جی ہم کہتے آئے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، لیکن اس میں جہاں ایم کیو ایم کو یہ کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا وہ یوں، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب اب آخر کار سامنے آئے ہیں ان 3 لوگوں کے غائب ہونے کے بعد،
اور اب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشلی لوگوں کو غائب کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اور انہوں نے اب چیف منسٹر کے تحت پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایک سٹانس لیا ہے۔ اس حوالے سے آبویسلی ایم کیو ایم کے لیے کم از کم بیٹر ڈیز اہیڈ ان کو لگ رہا ہوگا، کم از کم ویل فائنڈ آؤٹ۔ اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں۔ ناصر شاہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، سینئر ریپرزینٹیٹو آف دا پارٹی ہیں، منسٹر بھی ہیں فار دا پروونس۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ہمیں علی رضا عابدی صاحب جوائن کریں گے جو کہ ایک وسیفرس ریپرزینٹیٹو آف دی ایم کیو ایم ہیں، ایم این اے بھی ہیں فار ہز پارٹی۔ عابدی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شاہ صاحب آپ یہ اس کا سامنے آنا، اس کو آپ پری ایمپٹ کر رہے تھے، زرداری صاحب کے کلوز ایڈز کا غائب ہو جانا، جس طرح غائب ہونا، یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں لگتا یا آپ کو کوئنسیڈنس لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح بہت سارے دیگر ادارے پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ مہربان رہے ہیں، عدالتوں سے لے کر کچھ میڈیا بھی زیادہ مہربان رہتی ہے، اور یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور جب کسی کو سالوں کے بعد کورٹ سے اگر کوئی ریلیف ملتا ہے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، تو آپ میڈیا یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ ڈیل ہو گئی۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح کی چیزیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اب اگر پیپلز پارٹی کو انصاف کورٹوں میں ملا، شاہد جو کاظمی صاحب ہیں، حامد کاظمی صاحب، ان کو ریلیف ملا، ہمارے ڈاکٹر عاصم صاحب کو سالوں کی قید اور ان صحبتوں کے بعد ان کو ریلیف ملا، اگر شرجیل صاحب کو تھوڑا بہت ریلیف ملا یا کچھ اور لوگوں کو، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیل ہو گئی۔ اب اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پھر اس طرح کی زیادتیاں ہی ہوں گی نا، کہ اگر کسی کو لاپتہ کر دیا جائے اور اس کو کورٹ میں بھی پیش نہ کیا جائے، اور پھر یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس کی بات آپ نے کی عزیر کی، اس کی یہ جو آپ انٹرو میں سن رہا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا، میرے محترم بھائی نے کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم کوئی میڈیا پہ یا آئی ہیں، یہ تو پرانی چیز ہے، یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ آن ایئر ہو چکا ہے۔ جب یہ ماجسٹریٹ کے پاس بیان تھا، جے آئی ٹی کیوں نہیں پیش کی جا رہی؟ جے آئی ٹی پہ سب کے دستخط ہیں، اس کو تو پیش کیا نہیں جا رہا، اس کو بھی کائنڈلی اس پہ آئیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں کہ یہ سامنے رکھی جائیں، جو ان کا میجسٹریٹ کے سامنے بیان تھا عزیر کا، جو جے آئی ٹی پیش آئی رپورٹ، اس کو رکھا جائے، اور پھر آپ میڈیا پہ جو مختلف پروگرام ہیں ان کے کلپس بھی کائنڈلی سامنے رکھ کے بات کی جائے، تو سب واضح ہو جائے گا۔ پولیس بتانے دیں کہ واضح کیا ہو جائے گا سر، واضح کیا ہو جائے گا شاہ صاحب؟ واضح میرے محترم، میرے حضور، واضح یہ ہو جائے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ پیپلز پارٹی پر الزامات ہیں۔ تو آپ پہلی چیز شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی اینٹی اسٹیٹ، جی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لائٹر موڈ میں کہہ دیا، لائٹر موڈ میں کہا ہے آپ کو کہ جب آپ اس طرح کا تاثر آئے گا کہ جی یہ ڈیل ہو گئی، بیل تو کیا کورٹ پہ اسٹیبلشمنٹ، آپ کا اشارہ اس طرح ہے شاہ صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ اس امپریشن کو جو ہم غلط کریٹ کرتے ہیں میڈیا میں جنرلی، اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے اس طرح کرے گی، مطلب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ پھر مجھے یہی لگ رہا ہے نا، یہی زیادتی ہے نا، یہی ہو رہا ہے کہ جی پھر اس کو اس طرف ڈائیورٹ، جی ایسا کوئی نہیں ہوا، تو مطلب یہ فضول باتیں ہیں سر۔ لیکن ہماری منتخب حکومت، میری منتخب حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کے اوپر ایک واچ مین ہو ہی کیوں؟ ایک منتخب حکومت ہے، آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ گورننس ہے اس کی، بالکل عدالت تو ظاہر ہے جوڈیشل ریویو آپ کے ایکشن کا کرے، بالکل کرے، لیکن علاوہ اس کے آپ کے اوپر واچ مین کوئی ہو ہی کیوں؟ تو یہی تو زیادتی ہے جس کا کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں ہوتی ہے سر؟ ایم کیو ایم اور پی ڈی پی دونوں یہ کہتی رہتی ہیں کہ آپ ہی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟
دیکھیں یہ اب آپ سے زیادہ کس کو علم ہو گیا؟ آپ کی میڈیا پہ سب ریکارڈ ہوتا ہے، آپ کا اتنا بڑا ماشاءاللہ انفراسٹرکچر ہے سما کا، پورے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی، اور وہاں پہ یہ آپ کو تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ جو زیادتیاں یا جو اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے اوپر خلاف پریشر ڈالا جائے، زرداری صاحب کے خلاف کیوں؟ کیا ظاہر ہے کیا اچیو کرنا دیکھیں، چاہتے ہیں؟ اور ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی الگ نہیں ہے. زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور ہمیشہ یہ روش بھی رہی ہے شروع سے. سر الطاف حسین صاحب جتنا ایم سے جڑے ہوئے تھے شاید زرداری صاحب پیپلز پارٹی سے نہیں جڑے ہوئے. الطاف حسین صاحب کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں سازش کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا الگ ہیں، لیکن سازش ہو سکتی ہے. دیکھیں دونوں، اور اس میں بھی واضح فرق ہے. آپ ہمیں خدا را یا ہمارے لیڈران کو الطاف سے نہ جوڑیں. ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. نہیں اس طرح تو نہیں جوڑ رہا سر، یہ تو میرا مطلب نہیں تھا. بتایا نا سر. تو سر دیکھیں، لیکن وہ ایسی صورتحال زرداری صاحب اور الطاف صاحب کا موازنہ کائنڈلی نہ کریں. سر میں گیٹ زرداری جتنی کیمپین ہے اگر ہے اتنی ہی گیٹ الطاف کیمپین تھی، ان کا کمپیریزن نہیں ہو رہا کہ اس لیے صحیح تھی. ٹھیک، یہ علی رضا عابدی صاحب آپ کے لیے یہ کس طرح کی سچویشن ہے سر؟ ایک طرف آخرکار چیف منسٹر آف دا پروونس بول اٹھے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو کڈنیپنگز ہیں، جو غائب ہو رہے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ویئر آر دے؟ دوسری طرف عزیر بلوچ کی ایک JIT کے سامنے اور میجسٹریٹ کے سامنے ایک جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مسٹیریسلی لیک ہو جاتی ہے. دونوں کے اوپر آپ کی کیا کامنٹس ہیں؟ بہت شکریہ. جب لاسٹ JIT اس کی عزیر بلوچ کی آئی تھی تو اس وقت بھی میڈیا نے چلایا تھا، اخباروں نے بھی لکھا تھا، لیکن بعد میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جو ان کی JIT پہ پولیس نے جو سگنیچرز کرنے تھے وہ نہیں کیے تھے، باقی ایجنسیز نے کر لیے تھے، جس کی وجہ سے ایک دم سے وہ کیس جو ہے تھوڑا سا بیک ڈراپ میں چلا گیا تھا. پھر رینجرز کے پاس سے یہ اریسٹ ہوئے تھے، اریسٹ ہونے کے بعد پھر انہی کیسز کے تحت ان کے اوپر ٹرائل ہوا تھا، اور اس ٹرائل کے ساتھ ساتھ جب یہ جیل میں بھی موجود تھے، اور پھر اس ٹرائل کے بعد پھر اب دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ جی کیونکہ جب پروسیکیوشن نہیں چاہ رہی تھی ان کے خلاف کوئی کیس کو اپروو کرنا، تو ظاہر ہے کورٹ تو ڈیسیجن نہیں لے سکتا اس کے بغیر. تو یہ ہوا تو جب اس طرح نظر آیا کہ جی شاید عزیر بلوچ جو ہیں بالکل کلین چٹ ملنے والی ہے ان کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. ظاہر ہے کمپلیسٹی تھی اس میں. اس کا میں پیچھے جاؤں گا حیدر معیز کہ آپ یہ دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تھا، ڈیموکریسی پاکستان میں آئی تھی، اور آل آف اے سڈن کراچی میں 2009 میں جب ذوالفقار مرزا صاحب ہوم منسٹر سندھ کے تھے اور زرداری صاحب کے وہ کلوزسٹ ایڈ کہلائے جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں کراچی کی پولیسنگ دے دی گئی تھی، اور انہوں نے خود قبولتے ہوئے، اور بے شمار جگہ پہ ایون اسمبلیوں میں بھی سپیچز ہیں ان کی، باقی جگہوں پہ بھی سپیچز ہیں، سر پہ قرآن شریف رکھ کے بھی سپیچز ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پیپلز امن کمیٹی بنائی. اب شاہ صاحب ابھی اس کو بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہو رہی ہوگی کسی لیول پہ زیادتی، لیکن یہ تو پورے پاکستان نے بڑے واضح طور پہ دیکھا کہ عزیر بلوچ کے پاس مینڈیٹ کیا تھا، اس کے پاس سپورٹ کیا تھی، اس کو پولیس اور اسی طرح کی جو سول ایجنسیز تھیں وہ کیسے اس کا ساتھ دیا کرتی تھیں کہ وہ پورے کراچی میں امپیونٹی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور جتنے بھی قبضے کے کرائمز، یو نیم اٹ اینڈ ہی واز ڈوئنگ اٹ، اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. ایون لیاری میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو اینٹی گروپس تھے عزیر بلوچ کے، اس کے خلاف بھی گینگ وارز کے بے شمار لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، جس پہ ایک دفعہ پولیس کو بھی جانا پڑا، اور اس میں ہمارے پولیس کے سینئر آفیسرز کی شہادت بھی ہوئی جب وہ سٹیل بلیٹس مارے گئے تھے اے پی سی کے تھرو. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے معیز. اس میں یہ دیکھیں کہ ایک وقت تو یہ بھی آیا تھا کہ جس میں پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کے اوپر سے ہیڈ منی ہٹایا تھا، اور اگر پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ سے کوئی اتنی نفرت تھی یا پھر اس کا ساتھ نہیں دیتے تو ایک کرمنل کے اوپر جو ہیڈ منی لگایا گیا تھا وہ کیوں ہٹاتے. پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر اب جو JITs میں سے بہت ساری باتیں نظر آ رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں،
اس میں کلیئر ہو رہا ہے کہ کس طرح پوری کی پوری یہ آرگنائزیشن جو تھی وہ پیپلز امن کمیٹی کو سپورٹ کیا کرتی تھی. جب متحدہ قومی موومنٹ نے شور مچایا سوال اور تو اسی بنتا ہے کے سر بیسس پہ کہ ہی اگر متحدہ اس قومی طرح کی موومنٹ نے چیزیں عزیر بلوچ صاحب کر پا رہے تھے آپ کی حکومت میں تو پھر کچھ تو ہاتھ کسی کا ہاتھ تو ہوگا. ایک اور بات, جے آئی ٹی کے اندر چاہے پولیس کا سگنیچر ہو یا نہ ہو, ہوم منسٹری کے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے, لہٰذا پیپلز پارٹی کے لیے یہ بات ایلین نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اگر ایک سویلین کورٹ کے اندر باقی ساری الزام پہ ٹرائی ہو رہا تھا, اسی لیے یہ ملٹری نے ایک ناول انسیپشن نکالی ہے کہ کیونکہ ایرانین اسپائنگ کا الزام نہیں لگا تھا, اس کو ہم ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ ادھر چلا گیا معاملہ. لیکن بات یہ رہ گئی کہ if you were going to jail Uzair Baloch on the basis of supporting bribing the police, which was under the People's Party, not being prosecuted by a prosecutor who he blames himself, supporting ministers who were of the People's Party, if you were going to send him to jail for that, تو آپ پھر پیپلز پارٹی کو انڈائٹ کرنے سے ایک قدم ہی دور تھے. تو شاید اسی لیے ایک بریک کے بعد ناصر شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ عزیر بلوچ کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ تھا سندھ حکومت کے پاس, کیونکہ ایوری تھنگ ایلس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ باقی کام کیے. اور وہ کام کیا کہہ رہے کیے, میں نے پیپلز پارٹی کے لیے چینی کی مل ضبط کیے, میں نے پیپلز پارٹی کے لیے بہت ساری جابس کی, میں نے ادی کے لیے ایکس کیا, میں نے فلاں عبد القادر پٹیل صاحب کی زمینیں قبضہ کرنے کے لیے ان کی مدد کی, میں نے شرجیل نیمن کو اپنا سارا کام دے کے ویپنز ڈمپ کر کے بھاگنا پڑا کیونکہ مجھے فریال تالپور صاحبہ نے کہا. یہ الزام ہے. اس الزام کے تحت اگر آپ انہیں کنوکٹ کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئیں. اور آپ کون ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی. So it's kind of between a rock and a hard place. After a break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ناصر شاہ صاحب, یہ الزامات ان کا جے آئی ٹی کے اندر پریزنٹ ہونا, سر پولیس کی سی آئی ڈی, پولیس کے ساتھ لیزون ود دی ایف آئی اے, پولیس کے ساتھ لیزون ود ملٹری انٹیلیجنس, ہوم منسٹری کے پاس اس جے آئی ٹی کی کسی لیول پہ, چاہے وہ انسائنڈ ہو فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز, کسی لیول پہ کاپی بالکل بھی نہ ہونا, کافی اٹس ہارڈ ٹو بلیو. دوسری بات یہ سر کہ پولیس کی اگر وداؤٹ پولیس سینکشن یہ چیز سامنے آئی تو اٹس انڈرسٹینڈیبل کیوں آئی. اس کے الزامات میں پولیس کے ایس ایس پی کو وہ الزام لگا رہا ہے, وہ پروسیکیوٹر جنرل پہ الزام لگا رہا ہے, وہ چیف منسٹر ہاؤس پہ الزام لگا رہا ہے, وہ منسٹرز آف دا اسٹیٹ, منسٹرز آف دا فیڈریشن پہ الزام لگا رہا ہے. اگر اس کے تحت اس نے پروسیکیوٹ ہونا ہے تو لہٰذا آپ وہ الزام بھی تو مان رہے ہیں سر, وہ جو چیف منسٹر اور منسٹرز نے کیے ہیں. تو اٹ واز ہارڈ ٹو سی. دیکھیں, آبدی بھائی نے جو ذکر کیا انہی سے اور آپ سب سے میرا بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کیا آپ یہ جو بیان عزیر کا اور جو جے آئی ٹی اس پہ آپ مکمل بلیو کرتے ہیں, یا جس طرح کی وہ بے سر و صاحب باتیں کر رہا ہے. آبدی صاحب نے ذکر کیا ذوالفقار مرزا کا, تو بالکل اس پوری جو ان کا بیان ہے عزیر کا یا اس کی جو یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس میں کہیں انہوں نے ذوالفقار مرزا کی بات کی کہ انہوں نے ان کو کتنا پروٹیکٹ کیا. جو برملا کہتے بھی رہے ہیں, آپ کے ریکارڈ پہ بھی ہے, اس کے ویڈیو کلپس بھی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پروٹیکٹ کیا, ان کو بنایا, ان کو یہ دیا, ان کو وہ دیا. اس کا تو عزیر نے کہیں ذکر نہیں کیا. جن لوگوں نے اس پر سختی کی, سختی کرائی, آپریشن شروع کیا, ظاہر ہے ان کے نام تو لینے تھے. ان میں یہ سب ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے نام آتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ پیپلز امن کمیٹی 2008 میں یا اس کے بعد نہیں آئی. ریکارڈ پہ ہے کہ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بنی تھی. اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو زیادہ طاقتور کیا گیا, ان کو زیادہ اہمیت دی گئی ذوالفقار مرزا کے ٹائم پہ. یہی وجہ تھی کہ ہماری اعلیٰ قیادت اور ذوالفقار مرزا کے اختلافات کی اصل وجہ بھی یہی بنی تھی. اگر آپ کو وہ دن بھی یاد ہو جس دن لیاری میں آپریشن ہوا, وہاں پہ لوگوں کو پکڑا گیا. اور یہ سن لیں, ایک منٹ سن لیں میری بات. اور اسی دن مرزا صاحب اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے, واپس آئے, انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا جس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف بھی بات کی اور ہمارے کچھ لوگوں کے بعد خلاف بات کی, اور پھر ان کا پارا چڑھتا گیا اور یہ اختلافات کا سبب بنا. اور لیاری میں اور عزیر کے خلاف آپریشن, یہ جو موجودہ آپریشن ہے ہمارا کراچی آپریشن جو چل رہا ہے, اس سے پہلے کر چکے تھے.
اور یہ جو بھاگا تھا یہاں سے، اور جس پر اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ رہنماؤں نے اس کی مدد کی، تو پھر وہ آپریشن کیوں تھا؟ وہ کیا بات تھی؟ آپ کے کئی پروگرام ہوئے ہیں. تو یہ آج کل نئی ایک چیز شروع ہو گئی ہے جو پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہر چیزوں میں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ شاہ صاحب، یہ دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو باتیں یہ سب غلط ہیں. اگر سب غلط ہیں سر، تو پرائما فیسی طور پہ اگر آپ ان دو نقطوں کا جواب دے دیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے پارٹی ٹکٹس الیکشنز کے لیے میری ریکمنڈیشنز پہ دیے. اب یہ تو ہم آپ سے پروف نہیں مانگ سکتے، اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹکٹس گئے شاہجہاں بلوچ. بات بتا دوں سر پلیز سوال. شاہجہاں بلوچ، جاوید نگوری، عبداللہ بلوچ، ثانیہ ناز. سر ان چار لوگوں کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق تھا ادر دین شاہجہاں بلوچ؟ آپ میرے لیے بہت ہی محترم ہیں. یہ بالکل جہاں اس کے دوسرے جھوٹ وہاں یہ جھوٹ. عبداللہ بلوچ صاحب 1970 میں میرے بھائی ایم پی اے تھے، میرے والد صاحب بھی ایم پی اے تھے 1970 میں. یہ منسٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. اس کے بعد مختلف ادوار میں انہوں نے الیکشن لڑے ہیں. 2008 میں انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ. عزیر کون ہوتا ہے جو ان کو ٹکٹ دلوائے؟ جاوید نگوری اور ثانیہ ناز جھوٹ کا پلندہ ہیں، الزامات ہیں. صحیح ہے. مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ عبداللہ بلوچ صاحب ہیں یا شاہجہاں بلوچ صاحب ہیں. مجھے یہ یاد تھا ان دونوں سے ایک تھے پیپلز پارٹی کے پرانے. آپ نے کلیریفائی کر دیا. عبداللہ بلوچ بھی یہ آ رہے ہیں، یہ میڈیا پہ آ رہا ہے، یہ چاروں نام آ رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. صحیح. ثانیہ ناز صاحبہ جو ہیں ان کا پیپلز پارٹی سے پرانا تعلق تھا. سر جاوید نگوری جان نثاروں میں تھا بے نظیر صاحبہ کے. فوٹیج موجود ہیں جس میں وہ 2008 میں بھی جب بلاسٹ ہوا ادھر بھی وہ موجود تھا. شاہجہاں بلوچ پرانا پیپلز پارٹی کا ورکر ہے. اچھا جے آئی ٹی کی بات کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا جا سکتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا عزیر بلوچ صحیح کہہ رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آج جو آپ پہ الزامات لگا رہا ہے تو ایک زمانے میں اتنے سالوں تک یہ کراچی میں اتنا پاورفل آپ کی حکومت کے انڈر کیسے ہو گیا؟ کیسے رہا؟ کیسے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنے عرصے کیسے ہو گیا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ہوا، اس کو مضبوط کیا گیا، لیکن وہ ذوالفقار مرزا نے کیا. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کہ ہمارے رہنماؤں اور ذوالفقار مرزا میں اختلافات شروع ہوئے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہم سے دور بیٹھتا ہے. آپ خدارہ آپ کوشچن یہ نہیں کرتے ان اداروں سے جہاں سے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ کہیں اس میں ذوالفقار مرزا صاحب کا نام نہیں ہے جو آج بھی ان کو فون کرتا ہے. شاہ صاحب دو سوال اور ہیں میرے. آپ کی میڈیا پہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ ثانیہ ناز صاحبہ کا بھی آپ نے ان کے علاوہ تینوں کا کر دیا کلیریفائی. یہ سر 30 سے 40 بنگلے جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد ہیں، کیا وہ واقعی میں پیپلز پارٹی خرید چکی ہے؟ دیکھیں، ایک کراچی کا شہر اور کلفٹن کا علاقہ، ظاہر ہے جہاں پہ یہ جو بنگلے 30-40 بنگلے ہوں گے، ان میں جو لوگ رہتے ہوں گے وہ صاحب حیثیت بھی ہوں گے، ان کے لنکس بھی ہوں گے، ان کے تعلقات بھی ہوں گے. آپ کے پاس کبھی کوئی شکایت آئی یا کہیں کسی ادارے کے پاس یہ شکایت گئیں کہ جی ہمیں زبردستی نکالا جا رہا ہے؟ بریانی آف دا سیز کے لیے تو نہیں آفر آئی عابدی صاحب کبھی؟ سر اگر آپ یہ معیار رکھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس شکایت آئی تو آپ کہتے ہیں یہ 30 سے 40 بنگلے پیپلز پارٹی نے نہیں خریدے. یہ بالکل غلط ہے، الزام ہے. اس میں اگر کوئی لیے بھی ہوں گے تو ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوئے ہوں گے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خالی کرا ہے، تو بھائی اس وقت جب یہ ٹائم تھا جس کی یہ نشاندہی کر رہا ہے، میڈیا تھا، اور جتنا میڈیا شروع سے ہم پر مہربان ہے آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک. علی رضا عابدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں شاہ صاحب کے لیے بس آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے نا. میں اس طرح پوچھنا چاہوں گا کہ جب ٹھیک ہے یہ عزیر بلوچ نے ساری چیزیں کی تھیں اور یہ سارے الزامات ہیں اور ذوالفقار مرزا صاحب اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں، پوری پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر 2013 میں جب ذوالفقار مرزا صاحب کو الگ کر چکی تھی پیپلز پارٹی اور وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے تھے، تو عزیر بلوچ کے اوپر سے ہیڈ منی کیوں ہٹایا گیا؟ اور اسی طرح عزیر بلوچ کے بعد پھر جب وہ 2013 کا الیکشن ہو گیا
تو پھر چیف منسٹر صاحب ادی فریال اور شرمیلا بی بی اور بہت سارے لوگ ان کے منسٹرز ان کے آشیانے میں ان کے عشائیے میں گئے کیوں؟ اگر وہ آلریڈی ذوالفقار مرزا کی رسپانسبلٹی تھے اور صرف ان کے لیے کام کرتے تھے تو پھر یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی ایک دم سے 2013 کے الیکشن کے بعد، یہ ضرور ہے کہ جی شاہجہاں بلوچ ان کے پرانے ناظم بھی رہ چکے، کاؤنسلر بھی رہ چکے ہیں، قادر پٹیل صاحب بھی رہ چکے ہیں، ان کے اپنے پرانے ہیں، نیگوری صاحب بھی ان کے پرانے ہیں، یہ بالکل احسانیہ ناز ہو سکتا ہے نہیں ہوں، نیو کمر ہوں، لیکن باقی لوگوں کو اور جو اس طرح کے ایونٹس ہیں، اور اگر آپ ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو اس میں تو آلریڈی کنفیوژن آ جاتی ہے نا. آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ 13 کا بس صرف یہ بتا دیں کہ جی 13 میں جب الیکشن جیتا تھا قائم علی شاہ صاحب کیوں گئے تھے اس کے گھر پہ کھانے پہ، جس کو یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے ایم پی ایس کے گھر پہ گئے تھے اور وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ شخص جو تھا اس کا نام ہمیں نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ عزیر بلوچ تھا. تو یہ بلیویبل سٹوری ہے سر. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں یہ بلیویبل ہے کہ انہیں یہ نہیں، ان کو یہ نہیں بلیویبل کہ انہیں عزیر بلوچ کا نام اور شکل نہیں پتا تھی، لیکن یہ بلیویبل ہے کہ اس نے ہائی جیک کر لی ایک ایونٹ تھی ایم پی ایز کے لیے، سینسٹیو ایریا تھا، پیپلز پارٹی نے شو آف اسٹرینتھ اور سپورٹ دینی تھی اور وہاں پہ ایک بندہ گلدستہ لے کے کھڑا ہو گیا. ہیڈ منی تو گورنمنٹ ہٹاتی ہے نا. نہیں ٹھیک ہے سر، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب کیا یہ ایکسپلینیشن اصل میں میرے پاس پیپلز پارٹی کی طرف سے آ چکی ہے پہلے کہ وہ بندے نے عزیر بلوچ نے وہاں پہ اس نے ہائی جیک کر لی تھی وہ سچویشن اور آپ لوگ گئے تھے ویسے ثانیہ ناز اور ساری تصویریں اسی کے ساتھ کھینچی، پھول سارے اسی نے دیے، وہ ہائی جیک ہو گئی تھی. وہ اصل میں اور چیف گیسٹ وہی لگنے لگا، گلیاں تنگ تھیں، مرسیڈیز تھی چیف منسٹر صاحب کی، اس کو ریورس ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے سمجھا کہ آگے ہی چلیں. دیکھیں یہ پہلے بھی وضاحتیں آ چکی ہیں اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. وہ دوسرا یا تیسرا دن تھا جب ہم لوگوں نے اسمبلی میں آ کے حلف اٹھایا تھا اور پھر یہ دعوتیں شروع تھیں. ان دنوں میں جو ہمارے لوگ وہاں سے جیتے انہوں نے یہ دعوت کی تھی، اس میں بالکل عزیر تھا اور ظاہر ہے اس علاقے میں اس کی حیثیت بنی ہوئی تھی. اس سے تو دو جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا نا. یہ تو کہہ دیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو اس کی ظاہر ہے اس علاقے میں اپنی ایک اہمیت تھی اور وہ آ کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آ گیا تو وہاں پہ وہ پارٹی جو تھی وہ اس نے ہائی جیک کر لی، یا وہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک نظر آ رہا تھا ہر جگہ پہ. تو یہ اس کی لیکن شاہ جی اس میں آپ ایک چیز ایکنالج کریں گے سر کہ دا ریزن کہ یہ ہم بات بھی آج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بٹوین ذوالفقار مرزا یا لیاری گینگ اور ایم کیو ایم کے اس وقت سے جو لڑائی جھگڑا تھا، روز کے 10-20 لوگ مر رہے تھے، اس دوران لاہور جو ہے سر ترقی کر رہا تھا. آج جو لاہور کا چہرہ اور شکل ہے وہ ہمارے شہروں سے، ہمارے سندھ کے شہروں سے بڑی مختلف شکل ہے اور انہیں مبارک ہو. لیکن یہ وجہ، یہ جو الزامات لگتے ہیں الطاف حسین صاحب پہ بھی، ایم کیو ایم پہ یا پیپلز پارٹی پہ اور آصف زرداری صاحب پہ، اس کی یا شاہی سید صاحب پہ، اے این پی پہ، وہ اس لیے کیونکہ یہاں کام بھی کچھ نہیں ہوا. 3 سیکولر جماعتیں، ایک ہسٹورک موقع. یہاں پہ مارشل لاؤں کے دور میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی کہ ہماری ساری انڈسٹری جو ہے یہاں سے شفٹ کرا دی گئی. ہم جب بات کرتے ہیں اس میں خدا را اس کا مطلب کبھی یہ نہ لیا جائے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کے خلاف ہیں، ہم لاہور کے لوگوں کے خلاف ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، خدا کی قسم ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہم لوگ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا شروع سے رہا ہے، جو یہ استحصال اور اس طرح کی پالیسیز لاتے رہے، یہ خود کس کا نام لیا جائے پھر وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے. ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر ان پر ایکشن بھی لیا جاتا تھا. اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی ضیاء کے ٹائم میں کہ ہماری موسٹلی انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو کر کہیں اور منتقل ہو گئی. یہاں پہ وہ اس میں بہت سارے عناصر ہیں، کس کس کا میں نام لوں. ہماری سندھ کی ترقی کو روکنے میں اس طرح کے کردار بہت سارے ہیں جنہوں نے آ کے یہ سارا کچھ کیا. پھر اس طرح کی سرخیاں بھی جب ایک ہی ہفتے میں لگتی ہیں. ہماری سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت عظمیٰ پاکستان کی پنجاب حکومت کو تنبیہ کرتی ہے کہ آپ اپنی یہ اورنج لائن بچھانے کے چکر میں ہسٹورک بلڈنگیں نہ گرائیں. یعنی وہاں پہ ہسٹورک بلڈنگیں گرانے سے حکومت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ حکومت کوئی کسی طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہے، چاہے وہ ریگولیٹری کیپچر کر کے کرے.
اور سندھ حکومت کے حوالے سے ہسٹورک بلڈنگ کا جب سرخی لگتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک 100 سال پرانا اسکول زمین ریز کر دیا گیا. اور وہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے کہا یہ ہمارا ہے اور یہاں پہ اب ہم کنسٹرکشن کریں گے. مطلب دیٹ ٹھیک ہے، ہر پروونس کو پرابلمز ہیں، ہر پروونس کے اندر گورننس کی پرابلمز ہیں، لیکن سر معیار اگر کوئی اسکیل پہ رکھ کے دیکھا جائے تو یہ 10 آؤٹ آف 10 پرابلمز سندھ میں ہی ہوتی ہیں. دیکھیں ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ جس کی آپ ابھی مثال دے رہے ہیں، اس میں اگر کسی حکومت میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کہ کسی رکن یا کوئی اور کسی کی سپورٹ ہو اس معاملے میں تو ہم ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جب ہوا اسی وقت رات کو ہمارے پارٹی کے لوگ وہاں پہنچے، ہمارے منسٹر وہاں گئے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، دیگر ہمارے افسران وہاں گئے اور ان پر سخت ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، ان پر انکوائری بھی کی جا رہی ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ ایک بالکل دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح کا پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا ہمارے پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. کل ہمارے خیر سے وزیر اعظم صاحب، جن کو اب یاد آیا کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وزیر اعظم ہیں، کل وہ جیکواں آباد بھی گئے، جہاز سے اترے، ہیلی کاپٹر سے اتر کے وہاں گئے اور کہہ رہے تھے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ اپنی ٹیم بھیج دیں، دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے روڈوں کا، کتنے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں جو سکھر سے جیکواں آباد جا رہا ہے، یا اور دوسرے نیٹ ورک، پانی کا، دوسری چیزیں. ویسے شاہ صاحب آپ نے وزیر اعظم کی بات کی، ایک بریک کی طرف کچھ بھی نہیں کر رہی. سر بریک کی طرف جائیں گے، لیکن آپ اس چیز کی بات کی تو ہم بھی کریں گے کہ اب وزیر اعظم واقعی بہت سالوں کے بعد سندھ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے پولیٹیکلی ان کے انٹرسٹ لینے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے سیاسی طور پہ، اس کی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. علی رضا عابدی صاحب، آپ کی کامنٹ. سر یہ پروونس کے خلاف جو ہے وہ صدا سے ایک سازش رہی ہے اور اس طرح نہیں ہے کہ یہاں کام نہیں ہو رہا، اور اوبیسلی آپ کی عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے بھی کامنٹس ہوں گی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کام نہیں ہو رہا. یہاں کام ہوا، سندھ میں بہت کام ہوا. 2002 کے بعد سے اور خاص طور پہ 2005 کے بعد سے 2010 تک بے حد کام ہوا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بائی ڈیزائن اس کے بعد 2010 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو رینیو نہیں کیا گیا. کورٹس نے مجبوراً آپ کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانے پڑے، اور وہ بھی کرائے تو اتنا کڑوا گھونٹ ان کو، باقی ہماری بڑی پارٹیز کو، صرف پیپلز پارٹی کو میں نہیں اس میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، پی ایم ایل این بھی، پی ٹی آئی سمیت باقی سب کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ٹھیک ہے ایس ایل جی اے تو اپنے لوکل گورنمنٹ ایکٹس تو نکال لیے، لیکن اس میں پاور کو 140A کے تحت افیکٹولی ڈیوالو نہیں کیا. اور سندھ میں تو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب الیکشنز ہو گئے اس کے بعد بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ، بائی بروٹ میجورٹی، بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو میئر کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، انکلوڈنگ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اتھارٹیٹیو اور مینجمنٹ کے، وہ اٹھا کے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیے. اب یہ بات میں شاہ صاحب کی مانتا ہوں اور اگری کرتا ہوں اس سے کہ جیسے پی ایم صاحب کو آخری الیکشن کے سال میں یاد آ رہا ہے کہ جی وہ سندھ کی طرف رجوع کریں گے، جب آ رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور بہت سارے پتہ نہیں اس کو یہ دیا تو اس کو اتنا دیا، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ شاید یہ ان کے صرف محض وعدے ہی ہیں. یہی کام پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کر رہی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی باقی پروونسز میں بھی یہ کام کر رہی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں کچھ کرنے کے لیے. تو کراچی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کراچی میں اب سندھ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ شارع فیصل بنا دے، طارق روڈ کی طرف چلی جائے، یونیورسٹی روڈ بنا دے، اور اس سے شاید یہ کہتے ہوئے کہ جی کراچی کا جو مینڈیٹ ایم کیو ایم کے میئر کے پاس ہے اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، اور کراچی والوں ہم تم کو اپنی مرضی سے بنا کے دیں گے، جو چیز ہم چاہیں گے وہ بنے گی. اور وہ بھی کیسے بنے گی کہ جب اس کے کانٹریکٹس دے دیے جائیں گے تو اس میں سے کمیشن لے لیا جائے گا، باقی پھر بنتی رہے وہ جتنے عرصے تک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو یہ میرے بھائی یہ ہماری ماشاءاللہ سے پولیٹکنگ اور یہ ہماری بڑی پارٹیز کی یہ ہمیشہ سے یہ ایک رجحان رہا ہے اور طریقہ کار رہا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور
اب یہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ شارع فیصل بنا کے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو نیگیٹ کر کے وہی مینڈیٹ سے اسی ووٹر سے اپنے لیے اگر ووٹ لینے کی شاید اس طرح برائب کر لے گی تو آئی تھنک دے آر ان فولز پیراڈائز. اور کراچی کا الحمدللہ بہت باشعور ووٹر ہے. پی 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 کے علاوہ کراچی میں عابدی صاحب پی 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 کے علاوہ بھی کراچی میں پی ایم ایل نون کی ہم بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی پہلے بہت ووٹ لے چکی ہے, جے یو آئی ایف تھوڑی ریسرجنٹ سندھ میں نظر آتی ہے, تو دوسرے فیکٹرز بھی ہیں اور آپ کی اپنی یونٹی بھی ایک پی ٹی آئی کے جو کمپرومائزڈ ہے. ہاں حیدر, میں پی ٹی آئی کا یہ کہوں گا کہ جی ان کے پاس ایک موقع ملا تھا 2013 میں, پھر 2015 کے بائی الیکشنز جو جنرل لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے پورے پاکستان میں سب نے دیکھ لیا کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی رہ گئی, اور اب وہ جھاگ جو ہے وہ اس حد تک بیٹھ گیا کہ وہ بالکل ہی لیول ہو چکا ہے سمجھ لے, تو اس کی طرف تو میں اتنی توجہ نہیں دوں گا. باقی جے یو آئی, چھوٹی پارٹیز, اے این پی اپنے اپنے کچھ ایک پاکٹس یہ ساری چیزیں کر لیں گی, تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی تھی. پی ایس پی تو آئی فیل اٹس اے پریشر گروپ یار, اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو وہ بھی بائی الیکشنز ہوئے پچھلے ایک سال میں, وہ اپنے الیکشنز میں کچھ نہ کچھ ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے ہوئے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے ہوئے ہیں, چھوٹے یو سی لیول پہ ہوئے ہیں, اس میں 2-4 لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی جو اتنا بڑا شور مچا رہے ہیں اس کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں. ایک سینڈ شاہ صاحب سے, سر شاہ صاحب کا گڑھ ہے, ہمیشہ الیکشن جیتتے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں نہ ہوں, آپ کا بیٹا بھی وہاں کا ایک افیکٹو ناظم بھی رہا ہے اور ابھی چیئرمین ہے آئی بلیو ناظم ہے, تو آپ سر بتائیے ابھی ایم کیو ایم وہاں پہ ایک جو سیٹ جیت گئی ہے 2-3 دن پہلے سکھر میں, آپ کے گڑھ میں, جہاں آپ آل پاورفل ہیں ماشاءاللہ, کس طرح دیکھتے ہیں سر اس کو آپ؟ سر اس پہ پیدر بھائی ہمیں تو بڑا حیرت ہوئی کہ 3 دن جا کے ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں سندھ کے اسمبلی کے, میرے بہت ہی محترم خواجہ اظہار بھائی, وہ 3 دن سکھر میں رہے جا کے, اور انہوں نے وہاں پہ ظاہر ہے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ پریشرائز کیا, کچھ بھی ہوا جس پہ بڑی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, اور وہ جس سیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ بہت بڑے کوسچن ہیں, اور وہاں پہ اس وقت بھی جو مجھے پتا ہے کہ میرے خیال میں کوئی کاؤنٹنگ واؤنٹنگ کا بھی کوئی سلسلہ ہے کہ جو ہو رہا ہے, اور لیکن اس بات کو کبھی کسی نے فوکس نہیں کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ایک چھوٹی جو یونین کمیٹی کی سیٹ ہے, اور وہ وہاں پہ جا کے 2 دن برجمان رہے, 2-3 دن, اور اپنا اب کوئی آتا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں, اب پرائم منسٹر بنے ہیں پورے ملک کے, کوئی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آتا کیوں ہے اتنا بڑا آدمی. اب آپ ایک طرف لیکن نہیں ہم تو سب کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب الیکشن والے دن وہاں پہ کیا کر رہے تھے, اور جس دن جہاں پہ اجلاس تھا اس اجلاس میں نہیں آئے. سکھر میں سنا موسم آج کل اچھا ہے, ہو سکتا ہے گھومنے گئے ہوں. موسم اچھا ہے, 42 ڈگری. سر بس یہی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کو فوکس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے تو شاہ صاحب, لیکن آپ سے ایم کیو ایم کے وہی شکوے ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ایم کیو ایم کے آپ سے بالکل وہی سارے شکوے ہیں جو آپ وفاق سے کرتے ہیں کہ افیکٹو مینجمنٹ کرنے کا اجازت نہیں ملتی. سر میں آپ کو اگر ٹائم ہے تو میں اس پہ میں وضاحت کر سکتا ہوں. ایم کیو ایم کے جو خدشات ہیں یا جو یہ شکوے کر رہے ہیں, تو ان کا مجھے بھی اگر آپ ٹائم دیں تو میں اس کا جواب دوں, یا کوئی اور پروگرام رکھ لیں. لاسٹ ورڈ ہے سر, آپ آخری بات ہوگی آپ کی, بتائیے. سر یہ ساری چیزیں جو ہیں جو نشاندہی میرا قابل احترام میرا بھائی جو ہے عابدی صاحب کر رہے تھے, اور جس دور کا ذکر کر رہے تھے سنہرے دور کا, واقعی 2002 سے یہ بہتری بہت آئی, لیکن 2005 کے بعد جو تھا اور جو ان اداروں کو جو اختیارات تھے, یہ انہی کی وجہ ہے کہ آج کے ایم سی بھی مکمل طور پر ان ایکشن آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ اتنے لوگ وہاں پہ بھر دیے گئے, واٹر بورڈ میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھر دیے گئے, اور جو پلاٹ تھے باغات کے لیے, پارکس کے لیے,
امیونٹی کے لیے وہ ان کو 700 کمرشل سے کر دیا زائد گیا. آپ صفحہ آئے ہستی دن سے سنتے مٹا ہوں گے دیے کہیں جی، میرے آپ جال 6 سال ہٹا سے دیے حکومت گئے, میں 8 سال We're out سے of حکومت کچھ ہٹا چل رہے ہیں, دیے آپ گئے. نے کیوں نہیں کرا میرے خیال سے اگر وفاق کا یہ ساری عابدی صاحب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ریکنسیلیشن اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بریانی کہاں سے منگوائی جائے, یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ ہو. بالکل ہو سکتی ہے. میں آفر کرنا زردہ بھی ہو اس میں ساتھ سر, زردہ بھی ہو. تھینک یو علی ویری رضا عابدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین شکریہ. انشاءاللہ کل 7:05 پہ ایک اور شو کے ساتھ پھر ملیں گے.